امانت کا لفظ ہم کثرت سے سنتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ امانت کا عام طور پر صرف ایک ہی مفہوم اور ایک ہی مطلب سمجھا جاتا ہے، کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دی، اس کی حفاظت کرنا، اس کو امانت سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ قرآن و سنت کی نصوص میں امانت کا معنی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کے معنی میں بڑا عموم ہے، بڑا شمول اور بڑی وسعت ہے۔ امانت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ مستحق تک اس کا حق پہنچانا اور جملہ ذمہ داریاں، واجبات جو ہمارے اوپر ہے ان کو بھی امانت میں شامل کیا گیا ہے۔ تلاوت کردہ آیت کے اندر رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ان سب نے انکار کر دیا کہ اس کو اٹھائے، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے، کہ یہ امانت بھاری ذمہ داری ہے۔ باوجود اس کے کہ دیکھیں یہ کون ہے، آسمان، اس کی وسعت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے، زمین اور پہاڑ جو اپنی سختی میں، اپنی صلابت میں ضرب المثل، جو اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے بھی امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ فرماتا ہے پھر اس کو انسان نے اٹھا لیا، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس لیے کہ یہ ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے، دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ ظلوم بہت زیادہ ظالم اور جہول بہت زیادہ جاہل، اس نے اس چیز کو اٹھا لیا۔ اب یہاں جو لفظ امانت اللہ رب العزت نے استعمال کیا ہے، مفسرین اس کا یہی معنی کرتے ہیں کہ امانت سے مراد فرائض بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوامر، اللہ تعالیٰ کے نواہی، جن جن چیزوں سے اللہ نے ہمیں روکا، جس جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، ان کی ادائیگی، یہ امانت ہے۔ اور یہ پورا دین ہی در حقیقت امانت ہے، اس کے احکامات کی حفاظت کرنا اور اس میں خیانت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کر کے گویا کہ انسان اس میں خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اول ما تفقدون من هذه الامه الامانہ، کہ سب سے پہلے جو چیز جس کو تم گم پاؤ گے اس امت سے، وہ امانت ہوگی، امانت اٹھ جائے گی۔
اور ایک حدیث حذیفہ رضی اللہ عنہ کی جو صحیح مسلم وغیرہ میں موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ اس امانت کو اتارا گیا تھا لوگوں کے دلوں کی گہرائی کے اندر، لوگوں کی دل کی گہرائی کے اندر اس امانت کو رکھ دیا گیا، اور پھر قرآن کا نزول ہوا، لوگوں نے قرآن پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انہوں نے واقفیت پائی، امانت اور مضبوط ہو گئی۔ لیکن فرمایا کہ ان قریب ہی اٹھ جائے گی۔ کیسے اٹھے گی؟ کہا ایک شخص سوئے گا اور جب وہ اٹھے گا تو اس کے دل سے امانت جا چکی ہوگی، اور ایک دھبا، ایک نشان، ایک نقطہ اس کا رہ جائے گا کہ یہاں امانت ہوتی تھی۔ پھر دوبارہ سوئے گا، وہ نشان بھی اٹھ جائے گا، وہ نشان بھی اٹھ جائے گا۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کوئی امین نہیں ملے گا، امانت دار نہیں ملے گا، اور لوگ باتیں کریں گے، فلاں قبیلے میں ایک شخص ہے اور وہ امانت دار ہے۔ ایک آدمی کو کہا جائے گا کہ بڑا عقل مند ہے، کس قدر ظاہری خوبصورتی ہے اس کے اندر، اس کو ظاہری طور پر امین سمجھا جائے گا، لیکن فرمایا کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی امانت نہیں۔ یہ امانت کا معاملہ ہے جس کو بہت ہم ہلکا لیتے ہیں۔ امانت یہ ذمہ داری ہے جو ہم پر ہے، کسی بھی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے۔ جیسے ہم نے کہا یہ دین پورا ہی امانت، اللہ تعالیٰ کے فرائض، ایمان توحید کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بھی امانت میں سے۔ اللہ تعالیٰ کے منع کردہ امور سے رک جانا، گویا کہ انسان جو رکتا ہے وہ خیانت نہیں کرتا، وہ امین ہے، وہ امین ہے۔ اس طریقے سے یہ اس کی حقیقت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، کہ جب دیکھو امانت کو ضائع کیا جا رہا ہے تو پھر قیامت کا انتظار کرو، قیامت قریب ہے، نزدیک ہے۔ پوچھا گیا کیف اضاعتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانت کو ضائع کرنے سے کیا مراد ہے، یہ کس طرح ضائع ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، کہ جب دیکھو جو معاملہ ہے وہ اس کے پاس ہے جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی جو بات ہے یہاں وہ ہے امارت، حکمرانی، عہدے۔ اولین مخاطب اس کے یہ لوگ ہیں۔ فرمایا کہ جب دیکھو کہ جو امور ہے، واجبات ہیں، ان لوگوں کے حوالے کیے جا رہے ہیں جو اس کے اہل نہیں ہے۔ جو اہل نہیں ہے تو ہم امین بھی کیسے بنیں گے، امانت کے تقاضے کیسے پورے کریں گے؟ فرمایا جب ایسا معاملہ ہو جائے تو فانتظر الساعۃ، پھر قیامت کا انتظار کرو، پھر قیامت نزدیک ہے، قریب ہے۔ آج اپنے اداروں میں دیکھیں، غور کریں، آج جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، یقیناً اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ عہدے، یہ ذمہ داریاں، یہ ان لوگوں کے پاس چلے گئے ہیں جو اس کو امانت ہی نہیں سمجھتے۔ دوڑ لگی ہوئی ہے، بھاگم بھاگ، ہر شخص چاہتا ہے اس کو عہدہ ملے، اس کو ذمہ داری ملے، وہ بڑا بن جائے۔ حالانکہ یہ کیا ہے، اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے عامل بنائیں۔ عامل کس کو کہتے ہیں؟ صدقہ
جمع کرنے پر جو مامور ہو، مجھے آپ اس پر ذمہ دار بنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ابو ذر، میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں، میں تجھے کمزور دیکھتا ہوں، اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، وہ ہے خیر۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو عہدے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ امانت ہے، یہ ندامت ہے، یہ رسوائی کا سبب بنیں گے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن رسوائی کا باعث بنیں گے کہ انسان ذمہ دار بن جائے، بڑا عہدہ اس کے پاس آ جائے، اس کے ماتحت لوگ ہوں اور ان کے حقوق ادا نہ کرے، تو یہ امانت میں خیانت ہے، امانت میں خیانت ہے۔ جیسے میں نے کہا، امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع اس کا مفہوم ہے۔ پہلے یہ سمجھیں کہ یہ کتنی عظیم صفت ہے امانت کا ہونا، امانت کا ہونا کتنی عظیم صفت ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کا یہ وصف ہے کہ وہ امین ہوتے تھے، امانت دار ہوتے تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، قالت احداہما یا ابت استاجرہ فإن خیر من استاجرت علیہ قوی امین۔ یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں یہ چیز موجود ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ خواتین بیٹھی ہیں، ان کے پاس بھی مال ہے، اور دوسرے چرواہے وہ پلا رہے، وہ ایک طرف بیٹھی ہوئی ہیں، تو ان سے پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو کہا یہ چرواہے جب پانی پلا کے چلے جائیں گے اپنے جانوروں کو، اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ ابونا شیخ الکبیر، ہمارا جو باپ ہے وہ انتہائی بوڑھا ہے، طاقت نہیں رکھتا اس کا، اس لیے ہمیں مجبوری میں اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، اور جب وہ واپس گئی اپنے والد کے سامنے ذکر کیا، ان کو بلایا گیا، تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ ابا جان اس کو اجرت پر رکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی غریب الدیار تھے، اپنا گھر نہیں تھا، رہنے کی جگہ نہیں تھی، تو ان کو اجرت پر رکھ لیں۔ ان کی صفات کیا ذکر کی؟ آپ اس کو اجرت پر کیوں رکھیں، ذمہ داری کیوں دیں؟ ان خیر من استاجرت علیہ القوی الامین، اس لیے کہ جس کو آپ یہ ذمہ داری دیں گے، یہ اس میں دو اوصاف ہیں، دو صفات ہیں۔ ایک یہ کہ یہ قوی ہے، طاقتور ہے، اور دوسری ان کی یہ علامت ہے امین، یہ امانت دار ہے، امانت دار ہے۔ مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ ان کو کیسے پتا چلا؟ کہا کہ وہ ڈول جس کے ذریعے پانی پلایا جاتا تھا، کئی لوگ مل کے اس کو اٹھاتے تھے، بھرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تنہا تنہا اکیلا وہ ڈول بھر کے بکریوں کو اس سے پلایا۔ اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ طاقتور ہے۔ اور دوسرا امین کیسے؟ اس لیے کہ مفسرین نے یہ چیز ذکر کی کہ اب جو راستہ معلوم تھا اس عورت کو تھا، اور وہ آگے جا رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے، اور کہا جہاں اتنی نگاہیں جھکی ہوئی تھی کہ ان کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ یہ ہے امانت، کتنے حیادار ہیں، یہ کمال کی صفات ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ انبیاء کی جو اوصاف ہیں یہ کمال درجے کی صفات ہے، اس لیے اللہ ان کو یہ صفات عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا، امانت دار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے جمع کیا مکہ کے لوگوں کو، اور جب ان سے اپنے بارے میں پوچھا، اپنے کردار کے حوالے سے پوچھا، میں کیسا، میرے شب و روز تمہارے درمیان گزرے، میں نے بچپنا گزارا ہے، جوانی ہے،
40 سال کی عمر ہے پوری، اس میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے کہا ہم نے تجھے امین پایا، امانت دار پایا، سچا پایا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ تھا وہ کردار جو اللہ نے آپ کو دیا تھا، اور آپ نے دعوت دین میں اس کو اصل بنایا۔ سب سے پہلے یہ چیز ان کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا دین، اللہ کی توحید ان کے سامنے پیش کی۔ اور اسی طرح ابو سفیان جب ہرقل کے دربار میں گیا تھا، ہرقل نے ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تھا کیسا ہے۔ جو اوصاف آپ کی ذکر ہوئی تھی ان میں یہ ہے کہ نماز کا حکم دیتے ہیں اور سچائی کے ساتھ ہیں، سچ بولتے ہیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ بھی تھی کہ امانت دار ہے، امانت دار ہے۔ آپ دیکھیں ہجرت کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ جا رہے تھے، جب جان کا خوف تھا، اس وقت بھی اہل مکہ کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں، اس وقت بھی آپ نے ان امانتوں کو فراموش نہیں کیا۔ اس وقت بھی آپ اس چیز کو نہیں بھولے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا، ان کے وہ امانتیں ان کے حوالے کی، اور کہا کہ یہ ان کے حقداروں تک آپ نے پہنچانی۔ یہ معروف واقعہ ہے ہجرت کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت۔ جبریل امین جو انبیاء پر وحی لے کر آتے تھے، ان کی صفت بھی یہی ہے، نزل بہ الروح الامین۔ یہ کون ہے؟ اس قرآن کو اتارنے والے وہ فرشتے ہیں جبریل امین۔ امین ان کو کہا جاتا ہے، الامین، امین کا معنی امانت دار، امانت دار۔ اللہ نے ان کے ذمے یہ چیز لگائی، انبیاء کی طرف وحی پہنچانا۔ اللہ نے ان کی صفت ذکر کی کہ وہ امانت دار ہے، امانت دار ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی اس چیز کا کثرت سے ذکر موجود ہے۔ آپ نے منافق کی کچھ نشانیاں ذکر کی ہیں، منافق ظاہری کچھ علامات ہیں۔ ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر مسلمان کو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ منافق بدترین انسان، ان کی یہ صفات ہے۔ اور آیت المنافق ثلاث، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح کی حدیث ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا بات جھوٹی کرے گا، جھوٹ بولے گا۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے گا اس وعدے کو توڑ دے گا، اس کو پورا نہیں کرے گا، عہد کی پاسداری نہیں کرے گا۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو اس امانت میں وہ خیانت کرے گا، امانت میں خیانت کرے گا۔ یہ منافق کی علامت ہے۔ اور ایک چوتھی علامت بھی ذکر ہوئی ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب کسی سے اس کا جھگڑا ہوگا فوراً گالیاں دینا شروع کر دے گا، گالیوں گلوچ پر اتر آئے گا۔ یہ منافق کی اوصاف ہے جس سے ہم بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں، لیکن شعوری یا لاشعوری طور پر یہ صفات ہم میں سے بہت ساروں کے اندر موجود ہے۔ تو امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی صفت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ امانتوں کو ان کے اہل کی طرف ادا کر دو، جن کی امانت ہے وہ اس کو ادا کر دو۔ تو اس میں جو کوئی چیز کسی کے پاس رکھواتا ہے بطور امانت کے، یہ بھی داخل ہے۔ اسی طرح وہ حقوق اور ذمہ داریاں بھی ہیں اس میں، جو کسی کے ذمہ ہمارے اوپر ہے، یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت ہے۔ ان امانتوں میں خیانت نہ کرو اور ان کو حقداروں تک ادا کرو، یہ چیز ہے۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا لقب ہے، آپ نے فرمایا میری امت کا امیر ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ۔
ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہر صحابی امانت دار تھا، لیکن ابو عبیدہ کو خاص ہی یہ چیز اللہ نے دی تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ان کا نام لیا اور کہا کہ اس امت کے امیر ہیں، اس امت کے امیر ہیں۔ یہی وجہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی تو کن کے نام لیے تھے؟ کہا تھا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح یا عمر رضی اللہ عنہ ان میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بناؤ۔ یہ دونوں عظیم لوگ ہیں، ابو عبیدہ امین ہے اور عمر کون ہے؟ اللہ نے ان کے دل اور زبان پر حق کو جاری کر دیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، کسی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کے آگے بڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے ان کو اپنے مصلے پہ بٹھایا تھا۔ آپ کی زندگی میں انہوں نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ صحابہ نے کہا تم میں سے کون ہے جو ابو بکر سے آگے بڑھے؟ کوئی بھی آگے نہیں بڑھا، لیکن آگے دیکھیں انہوں نے جو اپنی کابینہ بنائی آگے، ان میں ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بیت المال کا معاملہ کیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ان کی امانت کی گواہی دی تھی کہ وہ امین ہے، بیت المال کا معاملہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور پھر کیسے انہوں نے اس کا حق ادا کیا۔ صرف ایک واقعہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، کچھ دن گزر گئے اور معاش کا مسئلہ تھا، چنانچہ انہوں نے کچھ چادریں لیں، اپنے سر پہ لیں، باہر نکلنے لگے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور آپ اس طرح کیا کرنے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی معیشت کے لیے یہ کام کرتا تھا، اب بھی یہ کروں گا۔ تو کہا پھر آپ تو خلیفہ ہیں، آپ کے کام کون کرے گا؟ تو کہا پھر میں اپنے بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہ بیت المال کے مسئول تھے۔ چنانچہ جب ان کے پاس گئے، انہوں نے کیا کہا؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو اتنا ہی دے سکتا ہوں جتنا ایک عام مہاجر کو ملتا ہے، جتنی اس کی ضرورت ہے اس کے حساب سے جو عام مہاجر کا حصہ ہے وہی آپ کو ملے گا۔ آپ کے لیے لباس ہوگا، کپڑے ہوں گے، سردی کا اور اسی طرح گرمی کا۔ جب آپ ان کو بوسیدہ کر دیں گے پھر وہ لے کر آئیں گے، اس کے بعد پھر آپ کو دوسرا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھی امانت، ابو عبیدہ بن الجراح کا یہ فیصلہ۔ تو یہ بہترین زمانہ تھا جس میں امانت تھی، امانت تھی۔ پھر جیسے جیسے وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کا یہ فرمان تھا، امانت گئی، آہستہ آہستہ جانا شروع ہو گئی۔ ہم جس پرفتن دور کے اندر ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ امانت کا ایک محدود تصور ہے۔ یہ بھی کن لوگوں کے ذہن میں؟ جو دیندار ہے وہ سمجھتے ہیں کہ امانت یہ ہے، حالانکہ امانت ہر ذمہ داری ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگران ہے۔ نگران کا معنی کیا ہے؟ نگرانی کرنے والا، معاملے کی سنبھال کرنے والا، اور امانت دار بھی اس کا معنی ہے۔ امانت دار بھی اس کا معنی ہے، ہر شخص امانت دار ہے۔ کیسے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ولی الامر ہے، حکمران ہے، وہی مسئول ہے، وہی نگران ہے، ہم نہیں ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ہر شخص تم میں سے ذمہ دار ہے، ذمہ دار ہے، امانت دار ہے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس کی امانت کے متعلق، اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ آپ نے پھر ذکر کیا، فرمایا کہ گھر کا بڑا وہ بھی ذمہ دار ہے، اس کی کفالت میں جو ہے بیوی بچے، اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔
اس امانت کو اس نے ادا کیا یا ادا نہیں کیا؟ بیوی امانت ہے، بچے امانت ہے، ان کی تربیت کے حوالے سے ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سب سے سوال کیا جائے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو عورت ہے وہ اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے سوال کیا جائے گا شوہر کے گھر کے بارے میں، اس پر جو واجب تھا، جو امانت تھی، وہ اس نے ادا کی یا نہیں کی۔ تو یہ ہے امانت، ہر پہلو سے، ہر پہلو سے امانت اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رکھ دی ہے، یہ واجب ہے۔ جس طرح ذکر ہوا کہ یہ امانت اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بھی ہے، اللہ کے فرائض ان کی ادائیگی یہ بھی امانت ہے۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کس طریقے سے پڑھتے ہیں اور کتنی پڑھتے ہیں، اس میں کتنی منمانی کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، یہ ساری چیزیں امانت میں داخل ہیں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور اسی طریقے سے روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ فرائض یہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح ہمارے ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا یہ بھی امانت ہے، یہ بھی امانت ہے۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، جو اصل بات میرے ذہن میں آئی جس کی وجہ سے میں نے ضروری جانا اس موضوع کو بیان کیا جائے، وہ یہی تھی کہ ہمارے ذہن میں انتہائی محدود تصور ہے امانت، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو امین ہیں ہی نہیں، ہمارے پاس کسی نے کوئی چیز تھوڑی رکھوائی ہے کہ ہم امانت دار کہنا ہے، بلکہ ہر ذمہ داری جو ہمارے اوپر ہے یہ سمجھیں کہ یہ امانت ہے اور اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو امانت کا مفہوم اور اس کے تقاضے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امین بنا دے اور ہر طرح کی خیانت سے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جملہ امور میں امانت کی ادائیگی کی توفیق دے۔ هذا بالله توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔